کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا مالک، اس نے وکالت کی یہاں پہ غریب کی اور مسکین کی، یتیم کی۔ جس نے اپنی تباہی کرنی ہو نا، وہ یتیم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اسے چاہیے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی دھندا ڈھونڈے، کوئی کوشش کرے، کوئی منصوبہ بنائے، پھر دیکھیں کتنی جلدی تباہ ہوتا ہے۔ فطری طور پہ کوئی انسان نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے۔ پھر دوزخی اور جنتی کیوں بن جاتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے جب بھی کوئی اچھی بات کہنی ہوتی ہے وہ افغانستان کی طرف منہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، علموں والے بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ تو افغان نے اپنی خودی پہچان لی، اللہ کرے کہ ہم بھی پہچان لیں۔ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ مت مناؤ، پورے سال کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عام الحزن، یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ کیسا سال ہے؟ غم کا سال۔ وہ بندہ بھی کیا بندہ تھا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تم اس کی طرف لوٹ کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی زندگی کو وہ شخص بیکار سمجھتا ہے اور صرف دنیا ہی سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے اور اسی میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ بنائی ہے، وہ اسی میں سے حق اور باطل سب کچھ تلاش کرتا ہے، مرضی کے فلسفے چنتا ہے اور پھر مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور بڑے بڑے نعرے ایجاد کرتا ہے کہ میری پرسنل لائف، میرا پرسنل معاملہ، میرا پرسنل ایشو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ایک بات آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی دعوے کو نہیں مانتے بلکہ عمل کو مانتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت، خاکی کس کو کہا ہے؟ خاک کے بنے ہوئے انسان کو۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نوری جنتی ہے اور ناری دوزخی ہے۔ فطری طور پہ کوئی انسان نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے، پھر دوزخی اور جنتی کیوں بن جاتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ جیسا عمل کرتا ہے ویسی زندگی بن جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہاں جو تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہوا، جو میرا تجربہ ہے، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے، زیادہ تر دولت مند وہ لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، اپنے عمل سے جو دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غرباء یقین کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، عاقبت آخرت پر
اعتبار اور اعتماد کے لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے اقبال کا شعر، وہ فرماتے ہیں تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، تیری بے علمی نے رکھ لی، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، علموں والے بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، ابو جہل کے پاس بڑا علم تھا، اور یہاں ایک سے ایک بڑا جو ہے نا ٹاکیٹو بندہ آپ کو بولتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے جب بھی کوئی اچھی بات کہنی ہوتی ہے وہ افغانستان کی طرف منہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں دور اندیشی، اس کو کہتے ہیں نظر، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ اب یہ جو میں نے شعر پڑھا یہ بھی وہ افغانیوں سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، علموں والے بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ اب آپ غور کریں کہ جن کے پاس نہ دنیا ان کو بے علم سمجھتی ہے، جس کے پاس اللہ کا تعارف آ گیا اس سے بڑا علم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ فر انگلش شاید نہیں بول سکتا ہے، اس کو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ شماریات اس میں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر تقریر کر رہے تھے، تو ایک میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بندہ، ہم سن رہے تھے، وہ کہتا ہے ان کو معاشیات نہیں آتی۔ تو میں نے کہا باہر مجھے ملنا تو میں اس کا جواب دوں گا، فی الحال مجھے بات سننے دو۔ اور وہ بھی اتنا وہ پکا تھا کہ باہر مجھے پکڑ لیا اس نے، کہتا ہے جی کہ ہاں جی آپ جواب دینا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں میں اس وقت بڑے غور سے سن رہا تھا، اور یہ لاحاصل زندگی کے لمحے ہوتے ہیں جب انسان ایک استاد کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے سن رہا ہوتا ہے۔ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا کہ ایک عالم دین کشتی میں بیٹھے، کشتی تھوڑا سا آگے چلی، بات چیت شروع ہوئی۔ اب جو کشتی کا ملاح ہے وہ عالم دین سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب وہ اب کہتے ہیں اے جو کشتی ران، اے ناخدا، ناخدا سمجھتے ہیں نا، ناؤ خدا، یعنی ناؤ کا بادشاہ، اس لیے ناخدا کس کو کہتے ہیں؟ کشتی چلانے والے کو۔ اے ناخدا، اے کشتی بان، اے کشتی چلانے والے، تم نے کوئی علم بھی پڑھا ہے؟ کہتا نہیں جی ہم نے کہاں پڑھا ہے، ہم تو کشتی چلاتے رہے۔ کہتا تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ تو تھوڑا سا آگے چلے تو آگے بھنور آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی طوفان میں پھنس گئی، بھنور میں ڈولنے لگی، صورتحال نازک لگی۔ تو وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہتا ہے جی تیرنا تو نہیں مجھے آتا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں آپ نے اپنی ساری زندگی آج ضائع کر دی۔ سمجھے بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور سب علم والوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے اترانا نہیں چاہیے کہ مجھے فلاں چیز آتی ہے، فلاں کو فلاں چیز نہیں آتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر انگلش آتی ہے تو اس میں بھی بکواس بھی ہو سکتا ہے، فرمان بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح پشتو میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ بولنا آیا ہے نا، ان کو اچھا ہے نا، اچھی طرح بولے ہیں نا، اور خاموشی کی زبان میں اتنا خوبصورت بولے ہیں کہ آج دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ وہ سپر پاور بھاگنے پر 20 سال بعد مجبور ہو گئی، 20 سال کوشش کے بعد اپنی ناکامی کا سر عام اعتراف کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو شاید
علامہ اقبال، میں آپ کو بڑی شعر سناؤں گا جو افغانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان. تو افغان نے اپنی خودی پہچان لی، اللہ کرے کہ ہم بھی پہچان لیں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے ارأیت الذی یکذب بالدین، اور اس سے نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ کوئی نیک ہے یا بد، سچا ہے یا جھوٹا، آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم اس کی زبان پر اعتبار نہیں کریں گے. یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ عمل کو دیکھیں گے. تو اب زبردستی جو کان لگا لگا کے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ہمارے کان میں کلمہ نہیں پڑھا، وہ کیسے مسلمان ہے؟ آپ غور کریں کہ اللہ کے قانون کی روح سے ان کا عمل دیکھیں کہ زندگی میں کبھی ایک بھی ایسا مقام آیا جب انہوں نے کوئی غیر اسلامی حرکت کی ہو؟ بتوں کو پوجا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت، آپ کے تعاون سے کبھی انکار کیا ہے؟ بلکہ ان کی ساری نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہوگی. وہاں سوال اٹھایا جاتا ہے جی کہ ہمارے کان میں آواز آئے گی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میری پوری کائنات جو ہے، زمین و آسمان، وہ اسلام پر ہے، مسلمان ہے. تو آپ بتائیں کہ سورج نے آپ کے کان میں کلمہ سنایا تھا؟ چاند نے سنایا ہوگا، تاروں نے تو ضروری سنایا ہوگا. تو بھئی یہ چاند، ستارے، سورج جب آپ کے کان میں کلمہ سنائے بغیر مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ابو طالب کی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان سے خوبصورت مسلمان کہ جب وہ فوت ہوئے تھے اور پورے سال کو کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ مت مناؤ، پورے سال کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عام الحزن، یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے. کیسا سال ہے؟ غم کا سال. لیکن یہ ہم آگے جس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر قرآن پاک سے باقی باتیں بعد میں. قرآن پاک میں دلائل سے بھرا ہوا ہے اس بات پر کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے. جب یہ کسوٹی ہے، یہ پرکھ ہے، یہ جانچ ہے، یہ مقیاس ہے، یہ آلہ ہے جس سے آپ نے سونا اور کھوٹ پہچاننی ہے. تو اس پہ آپ پرکھیں، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی. لیکن جس دن موضوع ہوگا یہ اچانک درمیان میں بات آ گئی تو میں نے بات کی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ غور کرو، پہچانا ہے. اور تم نے کیا غور کرنا؟ نہیں پہچان سکتے، ہم ہی بتاتے ہیں تمہیں کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. ایک باب الافعال، ایک باب الطروق، 2 باتیں بتائی ہیں. ایک میں بتایا کہ ایک کام وہ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور ایک وہ کام نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن ابھی نہیں سمجھ آئی، ابھی میں بیان کروں گا تو پھر پوری سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے 2 وصف بیان کیے. فذالک الذی، پہلا وصف کیا ہے؟ جو قیامت کو نہیں مانتا، پہلا وصف اس کا کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم. اب یہاں عمل بیان کیا، یہاں اس کی گفتگو نہیں بیان کی کہ کیسے پہچانو گے، گفتگو سے نہیں. فذالک الذی یدعو الیتیم، ایسا شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے وہ نہیں دیتا.
یتیم کو دھکے نہیں مارنے چاہیے، وہ دھکے مارتا ہے۔ تو دو کام بیان کیے ہیں، ایک جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، اور ایک جو نہیں کرنا چاہیے جو وہ کرتا ہے، یہ ہے۔ اب ایک یہاں یتیم کی بات ہو گئی، دوسرے مسکین کی بات ہو گئی، تو آپ غور کریں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا مالک، اس نے وکالت کی یہاں پہ غریب کی اور مسکین کی، یتیم کی۔ یتیم کا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ مسکین کا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم غلط وہاں سے ہوتے ہیں کہ غریب بھی ہوتے ہیں پھر وکیل ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ بھائی آپ بنا بنایا وکیل ہے آپ کے پاس، پہلے کون؟ اللہ۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر کوئی مسکین ہے تو اس کا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے یہاں وکالت کی ہے، یہاں ہی نہیں کی، پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب یتیم کی وکالت کی، کیوں کی اللہ نے اور کیسے کی؟ جگہ جگہ کی۔ پورا صرف یتیم ایک موضوع ہے، اسی پہ بات ہو تو پھر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ تو پہلے یتیم کی بات کرتے ہیں۔ یتیم کا پہلا فخر یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے، تو پہلی نسبت تو یہی ہوگی کہ آپ یتیم تھے۔ اس لیے جس طرح ہم عربی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں پھر بھی ان کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ تم وہ زبان بولتے ہو جو ہمارے آقا کی زبان ہے، اس دھرتی کے باسی ہو جو ہمارے آقا کی دھرتی ہے۔ آپ سمجھے بات؟ اسی طرح سے یتیم کی نسبت ہے جو براہ راست کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ پیدائشی یتیم، باپ پہلے فوت ہو گئے، آپ بعد میں پیدا ہوئے، تو یہ پہلی نسبت ہے جو یتیم کو حاصل ہے۔ پھر اس کے باپ کو کس نے فوت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تمہیں جو بے سہارا نظر آ رہا ہے نا، اس کا سہارا میرا ہو سکتا ہے کہ میرے سہارا تھے، یعنی واسطے کے لحاظ سے پہلے باپ، تو پھر اللہ، باپ بھی میرا سہارا، لیکن جب بیچ میں سے باپ اٹھ گیا تو براہ راست وہ کدھر چلا گیا؟ اللہ کے سہارے میں چلا گیا۔ اس لیے جس نے اپنی تباہی کرنی ہو نا، وہ یتیم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اسے چاہیے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی دھندا ڈھونڈے، کوئی کوشش کرے، کوئی منصوبہ بنائے، پھر دیکھیں کتنی جلدی تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ میری خوش خیالی نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے مرشد کی تلاش میں اللہ کے حکم کے تحت، اور آگے نکل گئے۔ ساتھی جاگ رہا تھا، آپ سو رہے تھے۔ آگے جا کے آپ نے جب کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ وہ مچھلی جو تلی ہوئی تھی وہ تو زندہ ہو کے جب آپ سوئے ہوئے تھے تو وہ پانی میں چلی گئی۔ یہ خرقے عادت واقعہ جو ہوا تو آپ نا ذالک ما کنا نبغی، اب اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں خرقے عادت واقعات ہوتے ہیں۔ اب سمجھے بات؟ اب اس کے بعد حل تبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، سوال کرتے ہیں، ادھر واپس آتے ہیں، اپنے قدموں پر، اپنے آثار پر واپس آتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں، اس شرط پر کہ جو رشد اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ وہ بندہ بھی کیا بندہ تھا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا ہے، تمہیں سکھا تو دوں رشد کیا ہے،
لیکن تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ وعدہ وعید ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چیک تو کریں, اجازت تو دیں, چلیں تو صحیح. ایک واقعہ ہوا, صبر نہ ہو سکا. دوسرا واقعہ ہوا, صبر نہ ہو سکا. اب تیسرا واقعہ, چونکہ میں سارا اس لیے نہیں, آج میرا موضوع یہ نہیں ہے, کبھی اللہ نے موقع دیا تو صرف یہی واقعہ پھر تفصیل سے بیان کروں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رشد کیا ہوتا ہے, مرشد کیا ہوتا ہے, اور یہ مرشد کرتے کیا ہے اور ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اور یہ قرآن پاک میں اس کے کیا دلائل ہیں اور کیا ثبوت ہیں, اور کیا کچھ اس کے بارے میں بیان ہوا ہے. یہ ایک جگہ نہیں, بہت ساری جگہیں ہیں. لیکن میں تیسرا مقام جو بیان کر رہا ہوں, تیسری جگہ بھی صبر نہ ہو سکا. ہوا یہ کہ آپ چل چل کے بہت تھک چکے تھے. خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے, قرآن پاک میں نام نہیں ہے, لیکن روایات میں یہ نام موجود ہے. تو وہ چلتے رہے, موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں, وہ بھی چلتے رہے. ایک بستی میں پہنچے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ, جنہوں نے ایک بندے کو صرف ایک مکہ مارا تھا, تو اس کی موت واقع ہو گئی تھی, اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی, جمال بھی, کمال بھی, اور بادشاہ کے گھر میں پرورش ہوئی ہے. کیا شخصیت, آپ غور کرتے ہیں, وہ بھی موجود ہے. اور ایک ایسی ہستی جو سر تاپا درویش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے مرشد بن جائیں. یہ دونوں یہ بستی میں گئے, پوری بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہمیں کھانا دے دو, سب نے انکار کر دیا. کیسے کیسے آپ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں, آپ غور کریں. یعنی جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ تو شکل سے پہچانا جاتا ہے, اور جو بادشاہوں کے گھر میں پلا ہوتا ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کسی بھی لحاظ سے دیکھے نا, تو ان کو تو دیکھنے والا شکل سے پہچان لیتا کہ یہ تو ان کا بستی سے گزرنا ہی ہمارے لیے یہ ایک نابغہ روزگار واقعہ ہے, فقید المثال واقعہ ہے, تو اس کی قدر کریں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ چلتے جا رہے ہیں, آگے دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے, کہا کہ چلو اس کو بناتے ہیں. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں